ملتان میں ایک ریلوے کے ملازم تھے، لاہور میں قتل ہوا اور الزام ان پر لگا۔ پولیس نے ان کو پکڑ لیا، عدالت میں کیس چلا، کیس چلنے کے بعد ان کو سزائے موت ہو گئی۔ تو وکیل، جو ان کا وکیل تھا، وہ ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے جی کہ آپ بے قصور ہیں، آپ نے قتل نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس قتل کی سزا نہیں ملی، مجھے اس قتل کی سزا ملی ہے۔ تو وکیل صاحب کہنے لگے جی کہ اس قتل سے کیا مراد ہے کہ اس قتل کی سزا نہیں ملی، اس قتل کی سزا ملی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہوا اور لوگ جب ہجرت کر رہے تھے، اس وقت بھی میں ریلوے کا ملازم تھا۔ ایسا ہوا کہ ٹرین چل پڑی تھی، میں ریل میں ہی تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی نا میری طرف آ رہی ہے۔ تو میں نے اس کو ہاتھ دیا اور اپنے ڈبے میں بٹھا لیا۔ بٹھانے کے بعد نا میری شہوت جو ہے وہ میری عقل پر غالب آ گئی۔ تو میں غلط ارادے سے اس کے قریب گیا، تو اس نے مجھے نا اللہ کے واسطے دینے شروع کر دیے کہ خدا کے لیے میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میں اس طرح کی نہیں ہوں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، تو میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ تو کہنے لگا کہ اس لڑکی نے اپنے آپ کو مجھ سے چھڑوایا اور ٹرین سے چھلانگ مار دی۔ اب اس واقعے کا یا تو مجھے پتا تھا یا میرے رب کو پتا تھا، اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ مجھے اس قتل کی سزا ملی ہے، اس قتل کی سزا نہیں ملی۔ اکثر جو ہے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسی خفیہ قسم کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ برباد بھی ہو جائے۔ تو آپ یقین جانیں، کسی کو بھی برباد کرنے سے پہلے یا کسی کو بھی تکلیف دینے سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ اللہ کی ذات ہر آن ہر گھڑی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک۔ تو میری یہی عرض و گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ پر جو ہے کئی مرد حضرات ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں، بال بکھرے ہیں اور کپڑے گندے ہیں، برا حال ہے، کوئی ان کا پرسانے حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے روٹی کھا لی ہے، کوئی ان کا پسینہ صاف کرنے والا نہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ سر میں سب کو تو نہیں کہتا، لیکن کچھ تو ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہو۔ 4-5 لوگ ایسے تھے جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، اور ان کا اینڈ اخیر یہ تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح جو ہے پھرا کرتے تھے سڑکوں پر۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو میں یہی عرض و گزارش کرتا ہوں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے جو ہے حیثیتوں کے مالک، ان کی بھی جو ہے چیخیں نکل جاتی۔ تو میں یہی عرض و گزارش آپ سب لوگوں سے کروں گا کہ کسی کا بھی برا سوچنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں، چلیں کسی کو نہیں پتہ لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، چلیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی سکون کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی جو دوسروں کی زندگیوں کے اندر زہر گھولتے ہیں، جو دوسروں کے لیے پلاننگ بناتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست جاننے والے تھے، وہ مجھے بتانے لگے جی کہ ہمارے جاننے والی ایک عورت تھی، پورے گھر کے اندر فساد ڈلوا دیا، اور اس گھر کے اندر جو ہے اس کے گھر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آپس کے اندر تقسیم ہو کر رہ گئے، بھائی بھائی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اینڈ اخیر اس عورت کا کیا ہوا؟ موت کا وقت تھا، اس کی جان ہی نہیں نکلتی تھی، کافی دنوں تک اس عورت کی جان نہیں نکلی، جان کنی اس کو لگی رہی، مبتلا رہی اس کے اندر، لیکن جان نہیں نکلی کافی دنوں تک۔ اس نے جتنے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کی تھی وہ ان سے معافی مانگتی رہی، لوگ ان کو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، عبرت کا نشان بن کے رہ گئی۔ تو میں یہی عرض و گزارش کیا کرتا ہوں کہ کسی کو بھی جو ہے تکلیف پہنچانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی بری۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی عرض و التجا ہے، ایک پرسکون زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کی زندگی کی سکون کا ذریعہ بنیں، تو اللہ رب العزت آپ کو چین، اطمینان، سکون والی زندگی عطا فرمائے گا۔